अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज जो है ना हमें जी सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ पे आने का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस मेरा, जैसे मैं पाकिस्तान में एंटर हुई थी तो वो ठीक ही था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं था। लेकिन आज पूरे 6 दिन के बाद मेरी वापसी है यहाँ से, और मैं वापस इंग्लैंड जा रही हूँ, यहाँ से दुबई और दुबई से मैनचेस्टर। और ये जो मेरा एक्सपीरियंस था, मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था इधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, क्योंकि मेरे साथ मेरे पास मेरी एक छोटी बेटी है मेरे साथ। तो इन्होंने इतना जलील किया मुझे कि जो ही मैं एंटर हुई उन्होंने मुझे सबसे पहले ये क्वेश्चन किया। जो ही मैं थोड़ी सी इमिग्रेशन के लिए आगे की वेट करवाने के लिए, उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि आपके पास करेंसी कितनी है, पाकिस्तानी करेंसी कितनी है और आपके पास पाउंड कितने हैं। मैंने कहा आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं मुझसे, मैं क्यों बताऊँ मेरे पास करेंसी कितनी है। कहते हैं कि आपको बताना पड़ेगा, आप बताएं कि आपके पास करेंसी कितनी है। तो मैंने बताया मेरे पास जो कुछ था मैं अपने भाई को दे आई हूँ, पाकिस्तानी पैसे मेरे पास नहीं है। हाँ मेरे पास इंग्लैंड की करेंसी है, थोड़ी सी मैं कार्ड यूज़ करती हूँ, कार्ड है मेरे पास। कहते हैं कि आप ऐसा करें ना कि आप अपना वेट करवाएं और यहाँ पे वज़न करवाएं, उसके बाद जो है आप आगे जाएं। वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला कि आप सिगरेट अलाउ नहीं है, आप सिगरेट नहीं लेके जा सकते। हम लोग सिगरेट नहीं पीते हैं, लेकिन जो कि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो सिगरेट पीते हैं, उनके लिए दो उन्होंने बोला था कि चीज़ अपने साथ आते हुए ले आना। उन्होंने बोला कि ऐसा करें कि एक डब्बा आप रख लें, एक जो है वो मुझे दे। मैंने कहा लीगल 2 बंदा अलाउ है तो आप एक का क्यों कह रही है, मैं क्यों दूँ आपको। वहाँ पे उन पे साथ बहस हुई, कहते हैं कि आपने जो है ना वो पैसे दे मुझे, तो 3,000 रुपया दें और आप जो है ना एक डब्बा इजाफी अपने साथ ले जाए। तो मैंने उनके साथ फ़ाइट की, मैंने उनको पैसे नहीं दिए। वो डिब्बा उठा के मैं बाहर भाई को दे आई और एक डिब्बा में साथ लेके आगे गई। मैं 80 kg जो है ना वो साथ अलाउ थी, 80 kg साथ अलाउ थी, 7-8 kg जो है ना वो मैं हैंड लगेज में साथ अलाउ थी। मेरा 80 kg नहीं था वेट, मेरा 75 kg वेट था। साथ पुश चेयर थी जो कभी वहाँ पे इंक्लूड नहीं होती है। उन्होंने मेरा वेट जो है कहते हैं कि 82 पाउंड 82 जो है ना kg आपका वेट है। उन्होंने मेरी पुश चेयर भी इंक्लूड की जिसका 10 kg वेट था। वो उन्होंने मुझसे 87,000 जो है ना वो मुझसे पैसे मांगे हैं, जो बिल्कुल ही जो है ना ये इल्लीगल है। इन्होंने किया है मेरे साथ। एक तो मेरी बच्ची की उन्होंने पुश चेयर वहाँ पे इंक्लूड कर ली, मेरे पास पुश चेयर नहीं थी। उसके साथ जब मैंने वहाँ पे शाउट किया उनके साथ आर्गूमेंट्स मैंने किया, वो कहते हैं कि आप ऐसा करें कि अपना सामान निकालें, 12 kg सामान निकालें, हाथ में पकड़ें, पुश चेयर मुझे दें अगर पैसे नहीं आपने देने। मैंने उन लोगों को बोला कि पहले बात तो ये मेरा इतना वेट है नहीं है, ठीक है। अगर आप कह रहे हैं कि आपका वेट ज़्यादा हो गया तो मैंने हैंड लगेज अपने साथ नहीं रखे हैं, मेरे पास हैंड लगेज बिल्कुल भी नहीं था। उसका 16 kg जो वेट है वो आप इसमें इंक्लूड कर लें, 6 किलो फिर भी मेरा बच रहा है, ठीक है। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप चलिए आपके साथ रियायत कर देते हैं, आप हमें जो है ना आप हमें 45,000 रुपया दे दें और आप सारा जो है ना वो क्लियर करके साइड पे हो जाएं। हालांकि मैं जब घर से चली थी मेरे पास 21 किलो वज़न की गुंजाइश थी जो मैं अपने साथ लेके नहीं आई, सिर्फ इसलिए कि एयरपोर्ट पे जाके चिख चिख का मसला ना बने, वहाँ पे जाके मुझे आर्गूमेंट्स ना करना पड़े। लेकिन मैंने अपने हक़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ाइट की। वो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरे साथ जो है ना वो गलत रवैया रखा। मतलब ये कि जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, यूके पासपोर्ट देखा, तो उन्होंने सोचा कि इससे पैसे निकलवाते हैं। लेकिन उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ाइट करने के बाद फिर भी मुझे जो है ना वो 50 पाउंड उनको देना पड़े, इतनी ज़्यादा बहस करने के बावजूद भी। खैर सब के साथ जो है ना वो फ़ाइट करके मैं एक साइड पे बैठी। जब मैं हॉल में जा रही थी तो यकीन करें मेरे हाथ में उन्होंने बैग से मुझे कहा कि सामान निकालें। 12 kg मैंने अपने हाथ में वज़न उठाया हुआ था, साथ मेरी बेटी की पुश चेयर उन्होंने ले ली थी। पूरा आधा पौना घंटा वहाँ पे बैठने के बाद उन्होंने मुझे पुश चेयर नहीं दी। मैंने वो सारा सामान उठाया जो 12 किलो था, साथ मेरी बेटी थी,
وہ تھی، اور ساتھ میں یہ میں آپ کو بیگ دکھا رہی ہوں، یہ بیگ میں لے کے گھر سے چلی تھی، ایک سیکنڈ ٹھہرے، یہ والا بیگ تھا جو میں گھر میں لے کے چلی تھی، اور ساتھ یہ پاسپورٹ بیگ تھا، اور ساتھ میری بیٹی تھی، بس یہ دو چیزیں تھیں جو میں اپنے گھر سے لے کے چلی تھی کہ مجھے راستے میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ لیکن اتنا زیادہ وہاں پہ برڈن پڑ گیا تھا کہ میں ہال میں کھڑی ہو کے زور زور سے چیخی، پاگلوں کی طرح چلائی، تو امیگریشن آفیسر مجھے لے گئے وہاں پہ اپنی سائٹ پہ، انہوں نے بولا یہاں پہ کمپلین کراؤ۔ میں نے کہا فائدہ کمپلین کروانے کا؟ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ چلا تھا یہ ایئرپورٹ بند ہونے جا رہا ہے، آج لاسٹ ڈے ہے، یہ ایئرپورٹ سیالکوٹ ایئرپورٹ بند ہو جائے گا، جو 100% اسے بند ہونا ہی چاہیے۔ اتنا کرپٹ یہ وہ تھا، کیا نام ہے اس کا ایئرپورٹ کا، کہ میں نے زندگی میں کبھی اتنا گندا ایئرپورٹ نہیں دیکھا۔ گندا مطلب اس لیے کہ جیسے وہاں کے حکمران، ویسے ہی وہاں کا عملہ، سیالکوٹ ایئرپورٹ کا عملہ اپنے حکمرانوں جیسا ہے جو پاکستان پہ حکومت کر رہے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے اس میں۔ میں عوام کو غلط اس لیے نہیں کہنا چاہوں گی کیونکہ پوری عوام عمران خان کے ساتھ ہے پاکستان کے، کیونکہ میں نے خود جا کے دیکھا ہے، لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو بھی بڑے بڑے عہدے ہیں، مطلب عہدے نہیں ہیں، جو بھی بڑے بڑے کام ہیں، جیسے ریسٹورنٹ ہے، جیسے یہ ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے A to Z وہ رشوت میں ملوث تھے، A to Z لوگ جو ہے نا وہ پیسوں کی طرف مجھے بار بار میں نے زندگی میں کبھی اپنا سامان فائل نہیں کروایا، ان لوگوں نے میرا سامان فائل ایک دفعہ کیا، کیونکہ میرے بیگوں کی چیکنگ جاری تھی کہ یہ کسی طرح لیڈی پیسے نکالے، انہوں نے میرے بیگوں کی زپیں پھاڑ دیں، پھر میرے بیگ اٹھا کے وہ فائل کی طرف لے گئے، وہاں پہ جا کے میں نے بیگ فائل کرائے۔ سیکنڈ ٹائم جب میں ادھر گئی تھی بیگ چیکنگ کے لیے، ویٹ کروانے کے لیے، پھر ایک دفعہ میرا وہ پورے بیگ کھولے گئے کہ وہاں سے سامان نکال کے اپنے پاس رکھیں، ادھر آپ کو سامان کی اجازت نہیں دے گی کیونکہ آپ نے 40,000 روپیہ ہمیں نہیں دیا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا ٹھیک ہے میں اٹھا لوں گی، ہاتھ میں اٹھا لوں گی، جو میں بہت ذلیل ہوئی، بہت ہی زیادہ ذلیل ہوئی، کیونکہ پوری میری جو رائٹ سائڈ ہے نا، پوری رائٹ جو میرا آرم ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ بس ٹوٹ ہی جائے گا، کیونکہ بیٹی بھی تھی، اس کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی وہاں رو کے، کافی زیادہ اسے بخار تھا، جو نیچے لیٹ ہی نہیں رہی تھی، مطلب اس کی اپنی سیٹ تھی لیکن وہ سیٹ پہ نہیں لیٹ رہی تھی، پورے رستے مجھے اس کو اٹھانا پڑا، پوری رائٹ سائڈ اس کو اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد جو ہے مجھے سامان اٹھانا پڑا۔ ایک بھائی تھے جو امریکہ جا رہے تھے دبئی میں، وہ مجھے ملے، بہت ہی اچھے بھائی تھے، اس نے مجھے فائٹ کرتے ہوئے دیکھا تو وہ کہتا ہے آپ فکر نہ کریں۔ جب دبئی ایئرپورٹ میں اتری تو پوری انہوں نے دبئی ایئرپورٹ میں جہاز تک جانے میں میری ہیلپ کی، حالانکہ وہ USA جا رہے تھے، کافی اچھے بھائی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے، کیونکہ اچھے لوگ بھی دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ تو بہت گندی جو ہے نا یہ جرنی تھی، جو ان کا ایئرپورٹ کا سفر تھا، کافی زیادہ گندا تھا، کافی زیادہ باتیں میں نے آپ کو نہیں بتائی ہیں، میرا گلا بھی بیٹھا ہوا تھا کافی زیادہ وہاں پہ رو کے چیخ کے، کیونکہ بہت ہی جو ہے نا وہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاکستان ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ میں نا کسی ایسی جگہ پہ پھنس گئی ہوں جہاں پہ سارے درندے ہیں، میں درندوں میں خود کو پھنسی ہوئی فیل کر رہی تھی وہاں پہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں ان سے کیسے نکلوں، آگے پیچھے درندے ہی درندے تھے، اور درمیان میں اکیلی میں اپنی بیٹی کے ساتھ تھی، میں وہاں پہ کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں تھا، کیونکہ ہر ایک سائڈ پہ لوگ پیسے مانگ رہے تھے، اتنے پیسے دیں، اتنے پیسے دیں کلیئر ہو جائیں، اتنے پیسے دیں کلیئر ہو جائیں۔ وہ سگریٹ جو ہمارے اپنے تک نہیں تھے اس کے لیے مجھے فائٹ کرنا پڑا، اور کی میں نے فائٹ، میں نے کہا میں کروں گی فائٹ جہاں تک ہو سکے۔ تو یہ جہاز میں کافی زیادہ شور تھا کیونکہ لوگ بیٹھ رہے تھے وہاں پہ، بیٹھ کے میں یہ ویڈیو بھی بنا رہی تھی، اور اس سائڈ پہ جب پتہ ہے آپ کو بیٹھ رہے ہوں لوگ تو کافی زیادہ شور ہوتا ہے، تو وہاں پہ میں نے اپنی وائس جو ہے نا وہ مطلب یہ ختم کر کے یہ گھر آ کے وائس اوور اس پہ کر رہی ہوں، وہاں پہ جہاز میں بیٹھی ہوئی تھی میں۔ تو وہ بہت گندا ایکسپیرینس تھا، بہت اچھا ہوا، بہت خوشی ہوئی سن کے کہ ایئرپورٹ بند ہو رہا ہے، حالانکہ یہاں پہ کوئی بھی شاپ بند ہو پاکستان میں، انگلینڈ میں، تو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ چیز بند ہو رہی ہے، کافی نقصان ہوتا ہے مالکوں کو کوئی چیز بند ہو جائے، لیکن اس کی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ایئرپورٹ بند ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ٹوٹلی کرپٹ، جو یہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے، لوگوں کا نہیں پتہ ہے، کرپٹ جو ہے نا ایئرپورٹ جو سامنے آیا ہے، تو بہت اچھا۔ میں لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ آپ دعا کریں کہ آپ کبھی بھی نہ، اسپیشلی بچوں کے ساتھ اکیلے ایئرپورٹ پہ نہ آئیں، سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ بچوں کے ساتھ لیڈی کبھی بھی نہ آئے، اگر یہ کھل بھی جائے ایئرپورٹ تو لیڈیز جو ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بھی یہاں پہ نہ آئے، بہت گندا ایئرپورٹ ہے اگر یہ کھل بھی گیا تو جناب یہ ایکسپیرینس تھا بہت ہی بیڈ
جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو آپ بھی مجھے کمنٹس باکس میں بتانا کہ اگر آپ نے ایئرپورٹ میں سفر کیا ہے، مطلب ایئرپورٹ کے تھرو آپ کسی اور ملک میں گئے ہو، تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے، میرے جیسے ہی ہے یا اچھا ہے. اگر مجھے اچھا لگے گا کہ کسی کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ ہوا ہے تو مجھے لازمی بتانا ہے ادھر کمنٹس باکس میں. چلیں، یہ تو تھی کہ میرے رونے کی داستان. تو نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں. اللہ حافظ.